अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अदलिया व मुकाबला मुकन्नना। इस वक्त जो हम देख रहे हैं बौछाड़ की जा रही है सख्त अल्फाज की। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अदालत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। और इलेक्शन तो लगता है पंजाब में होंगे जो इस फैसले के नतीजे में। इसके बाद इलेक्शन का जो फैसला है, क्या तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है हुकूमत के ऊपर? बज़ाहिर लगता तो ऐसे ही है। आखिर में मौलाना अदलिया पर तो बरहम है, लेकिन डिक्टेटर के लिए उनके दिल में बहुत नरम गोशा है। किस तरह, जरा हम आपको बताएंगे तारीख के झरोकों में से कुछ मिसालें निकालकर। आगाज करते हैं आज का फैसला। 3 बेंच ने मुत्तफिक का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। आज के फैसले के जो मुख्तलिफ निकात हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज को एड्रेस किया है, जरा उसको हम आपको तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि किस इशू के ऊपर अदालत ने क्या क्लियर डायरेक्शन दी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक जो इस तहरीरी फैसले में लिखा गया है, वो लिखा यह गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं देता कि वो खुद ही इलेक्शन की तारीख को 90 रोज से आगे ले जाए। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी हुक्म की वजह से 13 दिन जाया हो गए। पंजाब असेंबली के इलेक्शन का शेड्यूल मामूली रद्दोबदल के साथ बहाल किया जाता है। अब पंजाब असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को होंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए इस फैसले में क्या डायरेक्शन दी गई है, ये जरा हम आपको बताते हैं आसान जबान में। अदालत के पूछने पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर इसे विफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से जरूरी मुआवनत मिलती तो इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करता। विफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया जाता है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 बिलियन रुपए हर हाल में फराहम करे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से रिपोर्ट पेश करे कि फंड्स फराहम किए गए हैं या नहीं। अगर विफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए गए या फंड्स की कमी हुई तो यह अदालत उसी मुतल्लिका शख्स या इदारे के हवाले से फैसला जारी कर सकती है। विफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 243(1) और आर्टिकल 220 के तहत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करे ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो सके। विफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार फराहम करे। ये एहलकार आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी और विफाकी हुकूमत के मातहत दीगर सिक्योरिटी इदारों से लिए जाएं। इस हवाले से विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को एक काबिल कबूल प्लान फराहम करे। पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को ऐसा प्लान फराहम करें जो काबिल कबूल हो, जिसमें इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी शामिल है। पंजाब हुकूमत और तमाम अफसरान आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करें। अगर विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ऐसा करने में नाकाम होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। अब एक सवाल यहां पैदा हुआ कि जी पंजाब के हवाले से इतना ज्यादा डिटेल्ड इसके अंदर बताया गया है कि किसने कब तक क्या जवाब जमा कराना है और किस तरह इंश्योर करना है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने, क्या वहां पे आइन की इतनी फिक्र नहीं? इस सवाल को एड्रेस किया है अदालत ने कि उस हवाले से आज फैसले में क्यों नहीं लिखा गया। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक फैसला नहीं दिया जा रहा, आज के इस ऑर्डर में लिखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए, क्योंकि उधर से उनके जो वकील थे उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया था, तो अब ये हाई कोर्ट के अंदर मामला जाएगा और वो तारीख वहां से दी जाएगी। 3 रुकनी बेंच के फैसले में 3-2-4-3 वाली बहस आज भी हो रही है। इसको फाइनली आज कोर्ट ने अपने इस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर जिस तरह से एड्रेस किया है, होपफुली कोई भाम नहीं रहेगा। ये ऑर्डर कहता क्या है? ऑर्डर कहता है कि हमारी तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराई गई कि 27 मार्च को 2 जजेस ने फैसले में कहा कि उनका फैसला 4-3 का अक्सरियती फैसला है। निहायत एहतराम से कहा जाता है कि इन 2 जजेस का यह दावा गलत है और कानूनी तौर पर काबिले तायीद नहीं है। एक और कंट्रोवर्सी जो इस पूरे वक्त के दरमियान हुई वो उस 3 रुकनी बेंच में जो काजी फाइजीसा साहब ने एक ऑर्डर दिया था, जो फैसला सुनाया था, उसको भी एड्रेस किया गया है। और उसमें के बारे में क्या कहा गया है, कहते हैं जी कि समाअत के दौरान हमारी तवज्जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले की तरफ मबजूल कराई गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का इस बेंच के फैसले पर कोई असर नहीं होगा। सो मोर और लेस तमाम कंट्रोवर्सीज, तमाम सवालात के जवाब दे दिए गए।
اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ اب کوئی ابہام نہیں رہے گا اور الیکشن ظاہر سی بات ہے پنجاب میں تو ہوگا، کیونکہ کورٹ نے یہاں تک بتا دیا کہ کس تاریخ تک آپ نے پلان سارے فائنل کر کے بتانے ہمیں. لیکن پہلا ریاکشن اگر آپ کو بتائیں، محسن نواز رانجھا صاحب جب عدالت سے باہر نکلے تو ان کو مبارکباد دی فیصل چودھری نے کہ چلے جی اب الیکشن ہوگا اور آپ بھی ووٹ ڈالیں گے، ہم بھی ووٹ ڈالیں گے، اور انہوں نے کہا نہیں ہو رہی جی الیکشن. تو جو پہلا نی جرک ریاکشن تھا ذرا یہ سنیں. سر کیا چلے یہ ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے پالیٹکس میں آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا عرفان قادر صاحب نے آج وسیم بادامی صاحب کے شو میں بولا اور بڑا کلیئر کٹ، اور یہ دھیان میں رکھیے کہ عرفان قادر صاحب سیاسی کے ساتھ ساتھ تو چلے جو نکات ہیں آئینی ان کے اوپر بھی ان کو جواب دہی دینی ہے عدالت کے اندر. انہوں نے کہا الیکشن آپ کروا کے دکھا دیں میں آپ کو مان جاؤں. انہوں نے آلموسٹ بیٹ کیا، چیلنج کیا، ٹیمپٹ کیا ہے کورٹ کو. اب یہ کر کے دکھا دیں الیکشن ہوں گے، عزت سے ہوں، چاہے یہ بے عزت ہو کر کرائیں الیکشن. کبھی نہیں الیکشن ہوں گے. یہ بھی بڑی کوشش اگر ہو گیا تو میں کھوسا صاحب جو مجھے کہیں گے میں کھوسا صاحب کے لیے کرنے کو تیار. پرزرو کر لو، پروٹیکٹ کر لو، یہ عزت سے ہوں یا بے عزت ہو کے کرمائیں الیکشن. سو جی اٹارنی جنرل صاحب جو قائم مقام ہے، ویسے یہ ایس اے پی ایم تھے، وہ کہتے ہیں جی کرا کے دکھا دے الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ قانونی لیول پہ بھی جواب حکومت کی طرف سے آ گیا. نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اتنا غلط ہے، یہ فیصلہ اتنا اوفینسو ہے، یہ فیصلہ اتنا کانٹروورشل اور قابل اعتراض ہے کہ ان ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہیے ہے. اور بطور پارٹی ہیڈ وہ یہ سجیسٹ کرنے لگے ہیں وزیر اعظم صاحب کو. سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف، انہی کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے. پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. اس پہ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ سے آغاز کرتے. سر یہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے کہا کرا کے دکھا دے الیکشن، یہ نہیں ہوں گے. اب آبویسلی محسن رانجھا صاحب کی بات ایک سیاسی پیرائی میں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دماغ یہ بن چکا ہے، مائنڈ یہ اپلائی ہو چکا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے ہیں. اب اس کے لیے قانونی کوئی نہ کوئی موشگافیاں بیچ میں سے ڈھونڈی جائیں گی. دیکھیں ایک تو وہ اٹارنی جنرل نہیں ہے، وہ غالباً الیکشن کمیشن کے لیے پیش ہو رہے تھے. دیکھیں یہ کہنا کہ مجھے کرا کے دکھا دیں ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر قانونی بات تو ہے ہی. لیکن یہ انڈیا یہ دے رہی ہے کہ ریاست پاکستان کے متعلقہ اداروں نے، جس میں الیکشن کمیشن کا کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آئین قانون سپریم کورٹ کی نافرمانی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود تو جا کے بیلٹنگ نہیں کراتا، اس کا انحصار ہوتا ہے ریاست کے اداروں پر کہ ریاست کے ادارے آئین اور قانون پر عمل کریں گے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت کریں گے اور عدالت الیکشن کرا کے دکھا دے، ہم نہیں کریں گے. تو یہ ایک تھوڑی سی میں بصد احترام کہوں گا کہ یہ ایک کیلنڈرانہ سی بات ہے. اس کا آئین اور قانون سے تو ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہے. کل ان کو بلا کر اگر توہین عدالت میں وہ کنوکٹ کر دیتے ہیں یا کسی اور کو سزا دے دیتے ہیں تو اس کے نتائج اپنی جگہ ہیں. آپ ریاست پاکستان کو تحلیل تو نہیں کرنے لگے. سپریم کورٹ کے بغیر، قانون کے بغیر اس ریاست کا قیام ممکن نہیں ہے. تو جو سوچ اس وقت حاوی ہو گئی ہے ایک طرف کے وکلاء پہ بھی اور سیاسی عمائدین پر بھی، وہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے، آئین پاکستان کے لیے تو خطرہ ہے ہی. لیکن یہ بات آگے چل نہیں سکتی. مجھے یقین ہے کہ جب ایک آدھ دن گزرے گا، کچھ ٹھنڈے مزاج سے کچھ تدبر رکھنے والے لوگ اس بات پہ غور کریں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، اگلے الیکشن کا نہیں ہے. آپ اس ریاست کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو مثالیں ہم نے ماضی کی دی کہ ڈکٹیٹر کچھ کرتے تھے، عدالتیں ان کے سامنے بچ جاتی تھی، آج تو بالکل اس سے برعکس ہے. ہر بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ جو کالیگ ہیں وہ اپنے ویلاگز میں شام کو بتاتے ہیں کہ ریڈ لائن کھل چکی ہے، فلاں کو بالکل مسترد کر دیا گیا ہے، الیکشن نہیں ہوگا، اس کی اب سیاست سے بے دخلی کا فیصلہ ہو گیا ہے. کون یہ فیصلے کرتا ہے؟ بہرحال اس کے خلاف. لیکن کابینہ کے پاس کیا یہ استحقاق ہے سلمان صاحب؟ کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں ذرائع سے خبریں چلائی گئیں کہ اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کا کیا یہ آپشن ہے؟
کوئی آپشن نہیں ہے. کابینہ کا فیصلہ ہو, وہ پارلیمان میں ریزولوشن ہو, وہ آئین سے برتر نہیں ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, آئین پاکستان مقدم ہے ہر چیز پر. آئین پاکستان کے تحت ایک سادہ سی شک ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوگی تو 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے, نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے. ایک سادہ سا ایک جملہ ہے, اس کے اوپر اطلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کرو. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ کون سی ایسی غلطی کی ہے سپریم کورٹ نے. باقی باتیں اپنی جگہ کہ جج صاحبان کا آپس میں تنازع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا تھا, کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا تھا. پاکستان کی تاریخ کا کوئی بڑا فیصلہ ایسا نہیں ہے, وہ بھٹو صاحب کی اپیل ہو سپریم کورٹ میں یا مختلف جو مارشل لا لگے ان میں جو فیصلے آئے, کہ وہ فیصلے مختلف نہ ہوتے. اگر بینچ مختلف بن گیا ہوتا تو یقیناً فیصلے مختلف ہوتے. تو بینچ بنانے کی ثوابدید اختیار آج دن تک آئین پاکستان اور اس کے تحت بنائے گئے رولز میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. کل آپ کے اختیار بدل دیجئے, میں اس کا حامی ہوں. اس میں کوئی پروسیس ہونا چاہیے, ایک بینچ ہونا چاہیے جو آئینی معاملات کو سنے, پورا سال سنے. ہر مقدمے کے لیے مخصوص بینچ نہیں بننا چاہیے, لیکن یہ آئندہ ہوگا. آج جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی, میں سمجھتا ہوں, آئینی موشگافی نہیں ہے. بہت سادہ سا ایک جملہ ہے, اس پہ اطلاق کرنے کو کہہ دیا گیا ہے. یہ بنیادی تقاضا ہے آئین کا کہ الیکٹڈ حکومت موجود ہو, ماسوائے وہ 90 دن کا عرصہ جو الیکشن کرانے کے لیے چاہیے. مقصد بھی اس 90 دن کا صرف الیکشن کرانا ہے. اس کے بغیر تمام جو آئینی ڈھانچہ ہے. اور بھی سوالات راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی عثمانی صاحب السلام علیکم. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ وہ ایک اور بھی اس پہ توجیہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. وہ کہتے ہیں 90 دن تو آلریڈی کراس ہو گئے نا. نہ کے پی کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہوئی, نہ پنجاب کے اندر ہوئی. تو وہ جو 90 دن والی قانونی قید تھی, آئینی قید تھی, وہ تو ویسے ہی نہیں رہی نا, کیونکہ ہو چکا ہے وائلیٹ. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ بغاوت کر آئین کے خلاف آپ کہیں ہم 90 دن میں نہیں کرائیں گے اور اس کے بعد کہیں کہ اب 90 دن کی تو حد ختم ہو گئی لہٰذا ہم 2 سال نہیں کراتے. یہ بالکل ہی لغو سوچ ہے. دیکھیے, ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن, حکومت, گورنر صاحبان سب نے لیت و لال سے کام لیا, مدت گزر گئی. قانون یہ کہتا ہے کہ کم از کم 54 دن چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. الیکشن کا اعلان ہوتا ہے, نامینیشن پیپر آتے ہیں, اسکروٹنی ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد کیمپین کا ایک وقت دینا ہوتا ہے. سیکشنز ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے, سیکشن 57, 58. اب وہ چونکہ مدت 20 فروری کو اگر یہ تمام عمل شروع ہوا ہوتا تو پھر 14 اپریل تک الیکشن ہو سکتے تھے. 14 اپریل 90 دن کی آخری حد ہے. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے یہ نہیں کیا, سپریم کورٹ کو 27 فروری کو معاملے کو دیکھنا پڑا. 1 مارچ کو ایک آرڈر آ گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تاریخ دی 30 اپریل کی. اس تاریخ کو صدر مملکت نے قبول کیا. اس کے بعد خود الیکشن کمیشن نے وہ تاریخ بدل کے 8 اکتوبر کر دی اور 14 دن کا جو عرصہ تھا وہ ضائع ہو گیا. اس لیے یہ آرگیومنٹ ہولڈ نہیں کرتا. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم عثمانی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر, کوئی آپشن ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں, خاص طور پہ جب آج کہہ دیا عدالت نے کہ بھائی 11 اپریل تک ہمیں یہ بتا دیجئے, فلانے اپریل تک ہمیں بتائیے کہ پیسے آ گئے ہیں, اس اپریل تک ہمیں بتائیے کہ بھئی آپ کے پاس تمام جو افرادی قوت چاہیے وہ ہے, وہ بڑے جوٹ ڈاؤن کر دیا ہے. اب اس میں کوئی اور رستہ ہے کہ حکومت کے ہم نے الیکشن نہیں کرانے, اور کیا وہ الیکشن نہیں کرا سکتے فیصلے کے باوجود؟ دیکھیے, فیصلہ جو ہے اس میں ایک چیز بڑی صاف ہے, وہ کہ یہ ایک کنڈیشنل فیصلہ تھا کہ سیکیورٹی فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. مین ایشو تو سیکیورٹی ہے نا. ہمارے ملک کے اندر الیکشن سویلائزڈ ملکوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ لوگ جا کے اپنا ووٹ دے کر کے کوائٹلی واپس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں ہنگامہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتا ہے. تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہو. پولیس کر نہیں سکتی یہ کام, رینجرز کر نہیں سکتے. اس کے لیے عام طور سے فوج کو بلایا جاتا ہے, تب جا کے سیکیورٹی ہوتی ہے. ساری پارٹیز ہمیشہ چاہتی ہیں کہ فوج آئے اس کے اندر. اب اگر فوج کو بلانا ہے تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے سپریم کورٹ کے لیے, گورنمنٹ کو, کہ آپ یہ پرووائڈ کریں سیکیورٹی. لیکن سیکیورٹی جو پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے یعنی فوج, اگر وہ فوج کہتا ہے کہ ہم نہیں اسپیئر کر سکتے آدمی کسی وجہ سے بھی, اگر وہ کہہ دیتا ہے, تو اس صورت میں پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ بصورت سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ
हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड, फिर वो वजीर आजम से को बुला के पूछेंगे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वजीर आजम जी यही तो ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना मेरी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ये कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को जो एक्सेप्ट करे, जो काबिल कबूल हो, उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर वो प्रोवाइड नहीं होती तो वो कहते हैं फिर इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पास वापस आए और आके हमें रिपोर्ट करे, हमें बताए, ये पिटीशन फाइल करे। तो अब ये इस सूरत में अगर फर्ज किया वो सिक्योरिटी नहीं मिलती और इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिसको भी बुलाएगी, और फिर उनसे पूछेगी कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो बात तो वही हो गई ना कि सिक्योरिटी का इशू मेन इशू है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उस्मानी साहब, आपका नहीं ख्याल कि मुख्तलिफ औकात पे पहले इस बात पे बहस हो चुकी है? जब ओरिजिनल फैसला सुप्रीम कोर्ट लेकर आता तब भी ये बहस हुई, अब भी ये बहस हुई। देखिए, आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट को हुक्म देना कि आप ये काम कर दो, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन फौज को हुक्म देना कि आप अपने आदमी लेके आ जाएं, लगा दें, ये मुश्किल। ये फौज को तो ऑर्डर नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट। तो अगर फौज आके कह दे कि जी हमारे जो अफवाज हैं वो इस तरह से एम्प्लॉयड हैं आजकल कि हम ये सिक्योरिटी 1-2 महीने 3 महीने तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो फौज को तो ऑर्डर नहीं दे सकती। तो ये एक चीज, ये मफरूजा है। और ये सर मफरूजा तो सर फिर ये भी है ना कि 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है कि तब तक सारे हालात ठीक हो जाएंगे और फिर सिक्योरिटी मिलेगी और तब इलेक्शन हो जाएंगे। फिर हम बहुत सारी चीजें मफरूजों के ऊपर भी बेस कर रहे हैं ना, क्योंकि 8 अक्टूबर की भी गारंटी नहीं है कि तब भी सिक्योरिटी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है, लेकिन बावजूद टाइम तो इज ऑफ कंसिडरेशन कि अगर कुछ और उनके जो ये कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश करेगी कि अगर हमें और टाइम मिल जाए तो शायद हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि क्या करना है, लेकिन ये इतना क्लियर कट नहीं है कि इलेक्शन होनी है। और जो इरादा लग रहा है, जो इनकी बातें आजकल ये कर रहे हैं हुकूमत वाले, ठीक है, तो लगता है कि उनका इरादा नहीं है। ये शायद उस्मानी साहब वाला जो पॉइंट है, मैं सलमान साहब आपके पास लेके आती हूँ कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सबसे बड़ी कंसर्न है, पैसे तो है, ये तो एक रबिश आर्ग्यूमेंट था, ये तो 100 बातों से प्रूव किया जा सकता है कि पैसे हैं इलेक्शन कराने की, नियत नहीं है। ये सिक्योरिटी वाले एंगल पे सर फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट किससे पूछेगी ये सवाल अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान हुक्म दे सकती है, कोई अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर नहीं है। वो किसी को भी बुला के पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे, अक्टूबर में भी ना दें, 10 साल आप सिक्योरिटी ना दें, पाकिस्तान में इलेक्शन ही ना हो, ये बिल्कुल एक अलग बात होगी। देखिए 2 दिन 4 दिन जितने दिनों की भी सिक्योरिटी आपको चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, वो आपको बताना होगा कि क्या पाकिस्तान इस वक्त जंग में मशगूल है, आपको बताना होगा कि हम 2005 से आगे चलते हैं, बताइए कि क्या सूरत हाल है टेररिज्म की, क्या सूरत हाल है ऑपरेशंस की, रद्दुल फसाद हो रहा है, क्या हो रहा है। क्यों आप कहती हैं कि 2 दिन के लिए आप चंद हजार लोग मुहैया नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल ये उसी नौयत की बहस हो। बहुत सारे और सवालात है। अच्छा, एक और जो रेफरेंस की बात हो रही है इस वक्त उस्मानी साहब कि भाई मौजूद रेफरेंस दायर करने के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है सर, ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया, हुकूमती कैप भी ये गौर कर रहा है कि कोई शायद रेफरेंस फाइल किया जाए कानूनी तौर पे। सर इसकी इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि कोई पजीराई हो सकती है, कोई टेक्निकली रेफरेंस बन सकता है इस वक्त? अरे रेफरेंस तो खैर नहीं बनता, ये तो गलत काम कर रहे हैं। अगर वो करते भी हैं तो ये गलत होगा काम। अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है और उस जजमेंट को अगर आप उसकी बेसिस बना करके आप रेफरेंस फाइल करें तो इस तरह से हर एक जजमेंट पर एक रेफरेंस फाइल हो जाएगा जज के खिलाफ। ये तो एक गलत बात है और ये जो ये कह रहे हैं ये मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबल हुकूमत को नहीं करना चाहिए। सर एक और बात है, काबीना ने कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। अब देखना ये कि बहुत सारे ऑप्शंस, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हुआ, जब ये एक्ट बनेगा 20 अप्रैल को, उसके बाद उसके तहत अपील की जा सकती। इसके अलावा एक तो ये कानूनी ऑप्शन है, कोई और कानूनी ऑप्शन है हुकूमत के पास या फिर ये डायरेक्ट लड़ाई ही है जो है बज़ाहिर? नहीं, देखिए ऑप्शन तो हुकूमत के पास बहुत से होते हैं। अगर हुकूमत नहीं करना चाहती कोई काम तो उसको कराना इतना आसान काम नहीं होता हमारे मुल्क के अंदर। तो अगर वो नहीं कराना चाहते इलेक्शन तो वो 1000 बहाने ढूंढ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं इमरजेंसी का भी शोशा उन्होंने छोड़ दिया। ये अच्छा सवाल है, ये इमरजेंसी वाला मैंने सवाल पूछा सर। इमरजेंसी लगाने की जो आज दोबारा हमने गुफ्तगू सुनी है, या ये मुमकिन है क्या कानूनी तौर पे इस वक्त उसके लिए वो हालात हैं, वो मारूजी हालात हैं? नहीं, उसके लिए देखिए वो नाफिज तो कर सकते हैं
वो पॉसिबल है। उसके बाद में वो बरकरार रह सके ना रह सके वो अलग बात है, लेकिन वो एक दोबारा दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं कहने का मकसद ये है कि इसमें इस मौके पर जब तक के दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों साइड जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब अब इकट्ठा होकर के एक नतीजे पे न पहुंचे कि इलेक्शन ठीक है, अगर मई में नहीं हो सकते, वो कहते हैं कि चले हम बजट के बाद इलेक्शन करवा देंगे, ये कर सकते हैं, क्योंकि बजट तो यकीनन किसी हुकूमत ने करना है। तो ये कुछ मिल करके आपस में उनको फैसला करना है, वरना ये लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा। और अगर गवर्नमेंट इलेक्शन सर, मुझे तो अब ये खदशा है कि अगर आज इलेक्शन नहीं हुए तो मुझे तो लगता है अगले कोई भी हुकूमत वक्त पे इलेक्शन नहीं कराएगी। सलमान अकरवाल साहब, इसका रास्ता कैसे बंद करना होगा? हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे ये जो आइन में 90 दिन बाद अगर ना इलेक्शन हो तो कोई बात नहीं, ये जो डिबेट है, ये जो एक सुकम ढूंढा है, इसका रास्ता बंद करने की कोई जगह है इस जजमेंट के अंदर? देखिए, कोई सुकुम नहीं है, बिल्कुल कोई सुकुम नहीं है जजमेंट में, और आइन बिल्कुल वाजे है। ये कहना कि हुकूमत अगर नहीं कराएगी तो उसके पास बहुत ताकत है, वो ना कराए, ताकत तो यही है कि वो हुक्म अदूली करे, आइन की नाफरमानी करे। और यही एक तरह से हमारा एक रवैया रहा है आइन के हवाले से शुरू दिन से। क्या आइन एक बस खिलौना है, उसको इस्तेमाल कर लो, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो उसको रद्द कर दो। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना होगा। देखिए, आइन पे अमल बिलाखिर कौमें करवाती हैं। कौमों को एक एहसास होता है कि हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का आइन है, इस पे अगर अमल नहीं हो रहा तो ये खिलवाड़ हो रहा है। इस वक्त वाहिद वजह इस आइन पर अमल ना करने की, इलेक्शन ना करवाने की, ये है कि एक पार्टी को खदशा है कि वो इलेक्शन हार ना जाए, लिहाजा वो चाहते हैं कि दूसरी मुकदमे बने, वो गिरफ्तार हों, वो नाअहल हों, वगैरह वगैरह, उनकी पार्टी तितर बितर हो जाए। इस काम के लिए वक्त दरकार है और किसी काम के लिए बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जब वापस आएंगे तो पसंद के फैसले मान लिए जाते हैं, जो नापसंद हो उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। जरा हम आपको गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के वक्त बताएंगे कि किस तरह से पीएमएलएन उसको इंडोर्स करती थी, उसको सेलिब्रेट करती थी और कहा करती थी जी अदालत के फैसले इनको माने, ये ज्यादा पुराना वक्त नहीं है, 10-11 साल भी नहीं हुए इस पूरी सिचुएशन को। आज इसी अदालत के फैसले पसंद नहीं आ रहे क्योंकि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपनी सियासी मुस्तकबिल के साथ वो अलाइन नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के आज के जो 3 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर लंदन से नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये फैसला मानने को वो तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है उनकी जमात के अंदर, और वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जरा सुनिए क्या कहा। क्या पीडीएम, खासकर पीएमएलएन, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है अगर ये इस फैसले के खिलाफ जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे? मैं तो अपनी पार्टी को यही कह चुका हूं जो मैं आपके सामने कह चुका हूं, और जो कौम के सामने मैंने कहा है, मेरा यही नजरिया है और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, और आइंदा बात होगी तो मैं यही मैसेज दूंगा इंशाल्लाह। सो क्या पीएमएलएन एक सियासी शहादत के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है? वैसे फैसले हर किसी की अपनी मर्जी के और अपनी पसंद के होते हैं। 2012 का साल हम सबको याद है। यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त वजीर आजम थे और उस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात बड़े जोरों शोर से अदालत के अंदर जाया करती थी और कहा करती थी कि जवाब दे, अदालत के इन फैसलों को माने, खत लिखें। और उस वक्त पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे साथ जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है, हमारा जो है एक तरह से हमें वहां पे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब फिर भी कहते थे कि जो भी हालात है अदालतों के फैसलों को जरूर मानना चाहिए। आपको सुनवाते हैं कि अदालती फैसलों के बारे में वो क्या कहते थे कि वजीर आजमों को उनका किस तरीके से उसकी ताजीम करनी चाहिए। जरा ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। उसके लिए हर चीज को दांव पे लगाया जा रहा है और हर अच्छा असूल कुर्बान करने की कोशिश की जा रही है और अदलिया को भी मैं समझता हूं कि उसका सर नीचा करने की कोशिश की जा रही है। गिलानी साहब को छोड़ना पड़ा, अदलिया का हुक्म बड़ा वाज़ेह आ गया था। अब दोबारा उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है और मौजूदा
خیال ہے کہ اب اس کنوکشن کے بعد وزیر اعظم کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے، ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ فوری وزیر اعظم اپنے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کرے۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو اس پورے فیصلے میں کہتی تھی کہ ہم وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت ہماری پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے، اور عدالتوں کے حوالے سے ان کا بڑا ایک سخت سٹانس تھا کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی ان کی جماعت کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے کچھ بیانات آپ کو سنواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا وزیر اعظم آپ نے بات لگایا، اور آج اس کا منتخب وزیر اعظم تیسری دفعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تاریخ جب اس کو لکھے گی تو اس میں کچھ اتنے اچھے الفاظ اس فیصلے کے لیے نہیں ہوں گے۔ ہماری اتحادی کابینہ کے ممبران اور وزیر اعظم نے خود مجھے یہ کہا ہے کہ اپیل فائل کریں۔ میرے خیال میں یہ شارٹ آرڈر سروائیو اس حد تک، کم از کم اس حد تک سروائیو نہیں کر سکے گا جس حد تک اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی علامتیں ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب مستعفی ہوئے، ڈسکوالیفائی ہوئے، نواز شریف اور ان کی جماعت نے اس پورے ڈیسیجن کو سیلیبریٹ کیا۔ آج یہ تمام جماعتیں 11 سال بعد پارلیمنٹ میں جا کے کھڑی ہوتی، عدالت کے فیصلے کے حوالے سے جو وہاں پہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ججز صاحبان کے ذات کے بارے میں جس طرح کی بات کی جاتی ہے، آج 11 سال بعد یہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم سے اسی عدالت کے بارے میں اور ججز کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، ذرا یہ سنیں۔ ایک شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کتنے جتن ہو رہے ہیں۔ یہ کیسا تاریخ کا جبر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر آج ہی کی تاریخ کو ہوا، اور آج پھر ایک مرتبہ 4 تاریخ کو عدل و انصاف کا قتل ہوا۔ پاکستان کی جوڈیشری ایک آمرانہ سوچ قائم ہے، ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کبھی بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے جو تاثر پچھلے دور میں تھا ایک ادارے کے بارے میں، کہ اس ادارے نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن کے اس ملک کی سیاسی کلچر کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کی عدالت میں آج سیاست آ گئی ہے، اور سیاست جب رنگ لاتی ہے عدالتوں میں وہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے۔ یہ من پسند فیصلے جو عدالت کر رہی ہے، نہ ان کو پارلیمان کا لحاظ، نہ ان کو سیاسی جماعتوں کا لحاظ، نہ ان کو قومی اسمبلی کا لحاظ۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کونسل، تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ ہوں گے۔ منصور علی خان صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور خان صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں سر۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہمارے پروگرام جو ہیں وسیم بادامی صاحب کے، اس میں عرفان قادر صاحب نے، اچھا وہ پہلے ایس اے پی ایم تھے، پھر کچھ وقت کے لیے اٹارنی جنرل ہوئے، پھر وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہوئے، آئی ڈونٹ نو، وہ انہوں نے 2-3 دنوں میں بڑے اپنے اس حوالے سے پورٹ فولیو بدلے۔ بہرحال جی، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرا کے دکھا لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کون الیکشن کرائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پہ حکومت کو وہ مشورہ بھی یہی دے رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرائیں۔ یہ اس وقت کدھر جائے گی ساری بات؟ الیکشن ہوگا نہیں، دوبارہ کیا معاملہ عدالتوں میں جائے گا، یا دے فل اینڈ فائنل کورٹ آرڈر ہے، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات ہے جس طرح سے گورنمنٹس جو ہیں، یہ گورنمنٹ خاص طور پر جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو ہوا میں اڑا رہی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک کاغذ ہے، ایک کتاب ہے جس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ہم اپنے مرضی سے کام کرتے چلے جائیں۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی کروشل ڈاکیومنٹ ہے، اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وی گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں پابند ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کے اوپر ایک کرب جو ہے وہ لگائی ہے، ایک ایسا کرب ہے جو کہ ہم کو ہمارے اوپر پابندی ایک کریٹ کر دیتی ہے، اور وہ چیز جب ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ہر قانون، ہر ایکٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونا چاہیے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں اس کے، تو پھر آگے ایک اور چیز آتی ہے
کہ کیا چیز ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت کلیئرلی دکھائی جا رہی ہے، وہ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ اٹ از فار دا پیپل، بائی دا پیپل. جب ہم فار دا پیپل اور بائی دا پیپل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 آنورڈز جتنا ہے وہ سب اس کے اندر دیا ہوا کس طرح سے الیکشن کرائے جائیں گے. اب جب الیکشن کے اندر کیٹیگوریکل ہے، اتنا کیٹیگوریکل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ تو ایکچولی سبورٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور یہ سبورژن جو ہے وہ اس کے لیے سزا آرٹیکل 6 کے اندر دی ہوئی ہے. اب ایشو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کورٹ نے اب یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے. کورٹ نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا، جس کو کہ 3-2 کا کہتے ہیں، وہ 3-4 کا کہتے ہیں، مگر اس کے خلاف کوئی ریویو فائل نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں ہوا فائل. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آرڈر ہے دیٹ اسٹینڈز ان دا فیلڈ. جب وہ آرڈر فیلڈ میں ہے موجود اور یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ پٹیشن ہے آرٹیکل 184(3) کی، جو ایک انڈیویجول نے فائل کی ہے، اور انڈیویجول جو فائل کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور یہ ہو نہیں رہا ہے. لیکن انور صاحب، اب اس میں تھوڑی سا ٹوسٹ ہے کہانی میں نا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر میں دیکھا کہ ان ہیسٹ ایک قانون سازی کی گئی. اب 20 یا 22 اپریل کو وہ قانون بن جائے گا. کیا اس کے بعد اس قانون کا کیا رستہ ہے کہ وہاں سے اپیل میں جایا جائے اور پھر ریکویسٹ کی جائے کہ ایک فل کورٹ یا لارجر بینچ اس پورے فیصلے کو دوبارہ ریویو کرے؟ اس قانون کے آنے کے بعد کیا صورتحال مختلف ہوگی؟ دیکھیے، ابھی تو قانون بنا نہیں ہے، اور قانون کو کے بننے میں ابھی ذرا سا ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر ایشو یہ ہے قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹولی ایکٹ کرے گا نہیں کرے گا، کس طرح سے اس کے اوپر ہوگا. مجھے تو نہیں پتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر ریفرنس ہی آ جائے کورٹ کے اندر کہ آپ ڈیسائیڈ کریں ویدر دس از اے ویلڈ لا اور ناٹ، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. کوشچن بہت سارے ہیں کہ کورٹس کے اوپر قصدن لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی ہے. لا یہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی کورٹ شیل بی سیکیورڈ. یہ کانسٹیٹیوشن کا ایک کیٹیگوریکل پروویژن ہے اینیکس ٹو دی کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور شرف فریدی کیس ہے بڑا مشہور، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کورٹس جو ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی قصدن نہیں لگائی جا سکتی ہے. اب یہ کہنا، اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیجر ہے اور جو وہ ہے وہ بنایا جائے گا کورٹ کے فل کورٹ نے. جو ایگزسٹنگ پروسیجر ہے وہ آلریڈی فل کورٹ نے بنایا ہوا ہے. پہلے یہ ابھی کوئی نہیں آئی. we'll cross that bridge when we'll get there والی سچویشن ہے. لیکن obviously چونکہ اس وقت جس طرح سے صورتحال ہے، اس وقت کسی کی بھی چیز کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہیں، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. بہت شکریہ پاشا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، حکومت کیا پابند ہے اس فیصلے کو ماننے کے لیے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا ہے، الیکشن کروانا ہے، یہاں تک بتا دیا جی کہ کب تک آپ نے فنڈز کے حوالے سے بتانا ہے، کب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے ہے ہیومن ریسورس کے حوالے سے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم آگے دیکھیں گے. اور آج تو کورٹ نے ریسٹرین شو کیا ہے اس حوالے سے. لیکن کیا یہ فیصلہ نہ ماننے کی آپشن بھی ہے؟ وفاقی کابینہ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فریق متاثر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فیصلے کو نہیں مانتا تو تبھی اپیل ہوتی ہے نا. حکومت کے پاس آپشن موجود ہے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ سائن کرتے ہیں یا اگر نہیں کرتے تو دوبارہ یہ بھیج دیتے ہیں. 20 دن ان کے پاس ہیں، ابھی 5-6 دن گزر گئے ہیں، باقی 14-15 دن ہیں. تو 14-15 دنوں میں اگر وہ آ جاتا ہے تو ان کے پاس پھر بھی 10 دن اور بچتے ہیں اپیل کے، تو وہ اپیل کا آپشن سوچ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور ہم تو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہر فریق جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور جس کے پاس اپیل کی آپشن ہوتی ہے وہ پھر نہ مان کے تو پھر اپیل کے لیے جاتا ہے. پاشا صاحب، جو آپ نے اپیل والی بات کی نا، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے سر. تو پھر اپیل کیا کی جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ ذرا اس پہ ہماری رہنمائی کریں. ایک فل کورٹ کی بات ہوگی، ایک لارجر بینچ کے تحت یہ مقدمہ سننے کی بات ہوگی. اس میں ایک اور قانونی طور پہ کلیئرٹی دے دیں، ریٹروسپیکٹ میں جو مقدمے ہیں کیا ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا یہ قانون اگر یہ 2022 کو پاس ہوتا ہے؟ جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اصل آپ دیکھیں کہ جب یہ قانون پاس ہو کے آئے گا
تو پھر 184(3) کے تحت اپیل کا حق ریٹروسپیکٹولی بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ساتھ ہی جو اب رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بینچ نہیں بنائیں گے بلکہ 3 رکنی کمیٹی بنائے گی جس میں چیف جسٹس صاحب پاکستان ایک ممبر کی حیثیت سے وہاں موجود ہوں گے, باقی 2 سینئر ججز ہوں گے. میننگ دیر بائی کہ 2-1 کی میجورٹی سے بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بینچز کون کون سے بنیں گے. اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے, جب اپیل فائل ہوگی تو پھر یہ ججز نہیں ہوں گے, وہ باقی دوسرے ججز ہوں گے جو پہلے اس پروسیڈنگز کا یا اس بینچ کا حصہ نہیں رہے. تو یہ وہی ججز ہوں گے جن کو بار بار اوائڈ کیا جا رہا ہے اس پروسیڈنگز میں بطور جج بیٹھنے کو. یہ ان کے لیے آگے اپیل کا یہ رستہ ہے. ایک اور بات میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جب یہ قانون بن جائے گا تو کیا پچھلے کیسز پہ بھی اپلائی ہوگا یا اس کے بعد آنے والے فیصلوں کے اوپر اپلائی ہوگا؟ یہ چونکہ امینڈمنٹ آئی ہے اور اسمبلی نے امینڈمنٹ کی ہے اور پھر سینٹ نے بھی اپروو کیا ہے, تو وہ انہوں نے ان کیسز میں بھی اپیل کا حق دے دیا ہے جو پہلے فیصلہ ہو چکے ہیں. تو سر یہ ٹھیک ہے, جو آج کے فیصلے میں بتایا گیا, عدالت نے کہا جی 11 اپریل کو بھی ہمیں اپڈیٹ کریں اور اس کے بعد 15 اپریل تک بھی ہمیں بتائیں کہ کیا پروسیس ہے الیکشن کو کرانے کے لیے. سر یہ جو قانون 2022 کو اگر ایکٹیو ہوگا, اس دوران جو ہے یہ وقت ہے جس میں عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کو انشور کرائیں, اسموتھ بنوائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا. دیکھیں اسی لیے تو بڑا ہارڈلی فیصلہ کیا گیا, دوسرے فریق کو بتایا نہیں گیا کہ سیکرٹری ڈیفینس نے کیا رپورٹ دی ہے اور ان کو دکھایا جانا پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو دکھایا جانا انتہائی ضروری تھا. اور اب یہ فیصلہ چونکہ آ گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور جو اٹارنی جنرل نے پہلے دن یہ آبجیکشن کیا تھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, اور اس پہ کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ سن رہی ہے, وی ول ڈسکس اٹ لیٹر آن. تو اس کو دیکھیں کہ پورے اس فیصلے میں یہ خاموش ہے اس حوالے سے کہ آپ نے فل بینچ کی جو استدعا ہے وہ مسترد کی ہے, تو کیوں کی ہے. تو پاشا صاحب پھر آپ کو وقت پہ الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سر, جو آج عدالت نے ڈیٹ دی ہے, یا اکتوبر سے پہلے الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو بائنڈنگ ہے 189 کے تحت, آرٹیکل 189 کے تحت یہ فیصلہ تمام اداروں پہ, لیکن اگر تو آنےسٹ اوپینین میری چاہتی ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر جائے گا. سر یہ تو سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر وزیر اعظم صاحب کو شاید پیش ہونا پڑے؟ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس طرح سے. وزیر اعظم صاحب کا تو ابھی نام ہی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے سر. کمیشن آف پاکستان نے کہا پر وفاقی حکومت اگر سر, لیکن اگر وفاقی حکومت معاونت نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا آگے؟ عدالت کس سے پوچھے گی؟ مجھے جو لگ رہا ہے جو سیاسی بیانیے آ رہے ہیں اس میں تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. تو سر سیاسی بیانی میں جو قربانی کی بات ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوتی ہے؟ جی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے جس طرح یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات وہاں تک جائے گی, ڈسکوالیفیکیشن کی بات از ویری مچ آن دا کارڈز؟ دیکھیں ابھی تو مجھے ایک اور خدشہ ہے کہ پتہ نہیں جس طرح نواز شریف والے کیس میں مانیٹرنگ جج مقرر ہو گئے تھے, شاید ان کو الیکشن کے لیے بھی ایک نئی توضیح بیان کرنی پڑے گی, شاید مانیٹرنگ جج مقرر نہ ہو جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار کو بھی ازیوم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیا اسکیجول دے کے. اچھا, تو یہ سارے آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ کرانا بڑا مشکل لگ رہا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس ہمارا کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا اس حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی کیا عدالت جو ہے وہ آئین کو وائلیٹ کر رہی ہے. تو عدالت کی آئین کی بڑی سلیکٹو فکر کھائی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. عامروں کا ساتھ دیا اور ان کے درمیان دوران حکومت میں اپنی ایک صوبے میں باقاعدہ گورنمنٹ بھی بنائی, تو آئین کے بارے میں جو اتنی آج سلیکٹو چوائس ہے یہ کہاں سے آ رہی, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.